بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ آج آپ کے سامنے ہم 2011 کا لیکچرر اسلامیات کا پیپر ہے، آج اس کے لاسٹ 20 کویشچن ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم اپنے یہ جو گروپ چل رہے ہیں اور ہمارے جتنے دوست احباب لیکچرر کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم سہولتیں مہیا کریں تاکہ وہ اچھی طرح تیاری کر کے پیپر اٹیمپٹ کریں۔ تو اسی کوشش میں یہ بھی ایک کوشش ہے کہ ہم ان کے لیے سابقہ پیپر جو ہیں، پاس پیپر جو ہیں، وہ ہم آپ کے لیے یہاں پہ حل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ طور پر سبجیکٹ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ آج ہم یہ پیپر حل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کریں اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل نیو ہوپ اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مزید ویڈیو کے لیے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں ہم آج 2011 کا پیپر اسلامیات کا۔ تو سب سے پہلے جو کویشچن ہے آج وہ ہے یہ والا، سورہ بقرہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے، بتائیے سورہ آل عمران کس کو اسلام کی دعوت دیتی ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا عام طور پر ذکر بہت آیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہودیوں کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ سورہ جو آل عمران ہے اس پہ مباہلہ کا ذکر ہے، مباہلہ کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور یہ مباہلہ ہے کہ ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ نصرانی عیسائی مشرکین یہ سب سے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو یہ مباہلہ سورہ آل عمران کے اندر ہے اور آل عمران سورہ تیسرے پارے کے اندر ہے اور قرآنی ترتیب سے اس سورت کا نمبر تیسرا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن ہے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ ایک عام کویشچن ہے، بڑی دفعہ پیپر میں آیا ہے، تو یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ ایک تو سورہ رحمان کے زینت القرآن عروس القرآن، قرآن کی دلہن، یہ سورت رحمان کے نام ہے اور یہ سورہ واقعہ جو ہے یہ 27ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ سورہ واقعہ سے پہلے سورہ رحمان یہ موجود ہے، اس کے اندر 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو کویشچن ہو گئے جی۔ نیکسٹ کویشچن ہم کرنے جا رہے ہیں، افیون کو پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کیا؟ یاد رکھیں یہ ایک ہم سبجیکٹیو طور پر ان پیپرز کو حل کرتے ہیں۔ بعض اوقات پیپر میں کسی ایک کویشچن میں زیادہ نہیں، کسی ایک کویشچن میں کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں، اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم اس کو بعد میں بھی کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو افیون کو پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان نے سائنسدان نے استعمال کی؟ البیرونی۔ یہ البیرونی کا نام آتا ہے کہ افیون کو پہلی مرتبہ انہوں نے نشہ اور دوا کے طور پر استعمال کیا، مگر اس کو مزید جب ہم اسلام اور سائنس کا پیپر ہم ڈسکس کریں گے تو اس وقت ہم یہ ساری باتیں انشاءاللہ وہاں پہ کلیئر کر لیں گے۔ تین کویشچن، چوتھا کویشچن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر ہوا ہے اور اس کا مقابلہ اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال ہی جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے ایک غزوہ دوبارہ، ایک جنگ دوبارہ کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، وہ غزوہ احد کہلاتا ہے۔ احد کو احد اس لیے کہا گیا کہ یہ احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ لڑا گیا تھا اور یہ ہجری ہے 3 ہجری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 3 ہجری کے اندر یہ غزوہ لڑا ہے اور کفار کی تعداد اس میں آپ کو بتا دیں تو 3000 ہے اور مسلمانوں کی پہلے تعداد تھی 1000، مگر 300 اس میں سے منافقین کے ساتھ جو عبداللہ بن ابی جو ہے منافق وہ اپنے ساتھ ان کو لے کے چلا گیا تھا اور باقی مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، تو 700 کی تعداد تھی اور اس غزوہ کے اندر مسلمانوں نے پہلے تو فتح سمیٹی تھی جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اور یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان
मुबारक भी शहीद हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पे भी चोटें आई थी। और ये वो ग़ज़वा है जिसके अंदर ये अफवाह भी फैलाई गई थी कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो लिहाजा ये 3 हिजरी के अंदर ग़ज़वा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 50 तीर अंदाजों को एक जगह पर मुकर्रर किया, तो उस पहाड़ का नाम क्या है? जबल रुम्मात। ये जबल रुम्मात वो पहाड़ है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया था और ये फरमाया था कि कुछ भी हो जाए तुमने इस दर्रे को खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद वो जब मुसलमान जी चुके थे और माले गनीमत समेट रहे थे तो मुसलमानों ने ये सोचा कि इस जगह पे अब कोई खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। अमीर उनके कहते रहे मगर उसके बावजूद 40 तीर अंदाजे वो नीचे आ गए और 10 बाकी थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पहाड़ के पीछे से हमला किया और इन 10 तीर अंदाजों को शहीद करते हुए वो जब मुसलमान माले गनीमत में मसरूफ़ थे अचानक हमला करके मुसलमानों को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया। और ये वो ग़ज़वा है जिसमें 70 मुसलमान शहीद हो गए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। तो ये ग़ज़वा मुसलमानों के लिए इस तरह शिकस्त का बायस बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है। जबल जैतून का ताल्लुक किस पैगंबर से है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। जबल सीना मिस्र के अंदर और जबल जैतून जो है ये इसका ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ऊँटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? अब ये ज़कात के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर इल्म है जो आपको पता होना चाहिए। ज़कात कब कितनी मिक़दार पे वाजिब होती है? देखिए इस्लाम के जो निज़ाम मालियात है उसमें से एक चीज़ ये है ज़कात। उसमें निज़ाम मालियात में खराज है, उशर है, फ़ै है, गनीमत है, ज़कात है और जिज़िया है, ये सारे वो वाले हैं जो मुसलमानों के निज़ाम मालियात कहलाते हैं। तो ज़कात भी साल बाद अदा करनी होती है और अपने माल से 2.5% के हिसाब से अदा करनी होती है। ये अपने माल नकदी के अलग है, सोने के अलग है, चांदी के अलग है, माल मवेशी के अलग है, ऊँटों की अलग है, बकरियों की अलग है। तो ये ज़कात को निसाब पढ़ना ज़रूरी है। मैंने बताया था एक और क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर लेक्चरार के पेपर में वो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मुसारफ़े ज़कात कितने हैं? पहली तो बात 8 हैं। किस सूरत में बयान हुए? सूरह तौबा के अंदर है, आयत नंबर 60 के अंदर मुसारफ़े ज़कात बयान हो। 20 ऊँटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? अगर इंसान के पास 20 ऊँट है तो उस पे 1 बकरी ज़कात लागू आएगी, उस पे 1 बकरी ज़कात लागू आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो कौन सा मुल्क इस्लामी मुल्क है जहाँ अवाम को किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता? ये कुवैत का नाम आता है जी। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे अवाम को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता? ये मुल्क कुवैत का नाम आता है। अभी एक क्वेश्चन और आ रहा था, जनरल नॉलेज में शेयर कर रहे थे कि एक क्वेश्चन ये भी आता है वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सैनमा नहीं है? असल में ये कहा जाता था सऊदी अरब के बारे में, मगर अब ये क्वेश्चन उनके बारे में नहीं है चूँकि आप वहाँ पे सैन में ओपन हो चुके हैं मोहम्मद बिन सलमान के दौर में। नेक्स्ट, कुरान में कुल कितने ग़ज़वात का जिक्र है? ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कुल कितने ग़ज़वात का जिक्र जो आता है कुरान के अंदर? वो 12 ग़ज़वात हैं। वो 12 ग़ज़वात का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल 27 ग़ज़वात के अंदर शिरकत की थी। इसके अलावा सराया है। अब ग़ज़वा उसको कहते हैं अमूमन जिसमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बज़ात खुद शिरकत फरमाई हो, और सरिया उसको कहते हैं जो आपने किसी की सरकर्दगी में एक लश्कर को रवाना किया हो। सूद कब हराम हुआ? ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सूद जो है वो 9 हिजरी को हराम हुआ है। सूद 9 हिजरी को हराम हुआ है। इसके बाद है कि 9 हिजरी के साथ एक और वाक़या है, आपको ये बता दें कि 9 हिजरी के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल हज मुकर्रर किया था। और सबसे पहला जो हज है वो 9 हिजरी को हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हज में नहीं थे। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बनाकर, अमीरुल हज बनाकर रवाना किया था। और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को आखिरी और पहला और आखिरी हज फरमाया था, क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 1 हज फरमाया है और 4 उम्रे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाए हैं। पहला रुकन इस्लाम कौन सा है? आपको पता है इस्लाम के रुकन है 5, नमाज, रोज़ा, ज़कात, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये 5 अरकान हैं। एक होते हैं अकायद, एक होते हैं अरकान,
رکن یہ والے ہیں: عقائد اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے۔ تو یہ 5 عقائد ہیں، اور جو ارکان اسلام ہے یہ 5 ہے: توحید و رسالت 1، نماز 2، زکوٰۃ 3، روزہ 4، حج 5۔ یہ 5 ارکان اسلام ہے، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے: بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ کویسچن کرنے جا رہے ہیں، جو 10 کویسچن ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم یہ کویسچن نمبر ہے 11، وہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ 91 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کویسچن ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ پر بیعت لی تھی؟ آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ میدان عرفات میں عام بیعت لی تھی۔ فتح مکہ آپ کو علم ہونا چاہیے، فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا ہے اور رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے، اور فتح مکہ اس فتح کی پیش خیمہ ثابت ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کی تھی۔ صلح حدیبیہ کے وقت آقا علیہ السلام نے جو کفار کے ساتھ معاہدہ تھا، یہ اس کی وجہ سے فتح مکہ، کیونکہ کفار نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اب نیکسٹ کویسچن ہے جی، سورہ کے معنی کیا ہے؟ یہ کویسچن عموماً آتا ہے، سورت کے معنی کیا ہے؟ سورت کے معنی جو ہے بلندی، شہر پناہ، یعنی کہ بلندی، شرف، یہ شہر پناہ، یہ سورت کے معنی آتے ہیں۔ ایسے یہ قرآن کے حصے ہیں، ایک صورتیں ہوتی ہیں، منزل ہوتی ہے، جز ہوتے ہیں، آیت ہوتی ہے، رکوع ہوتے ہیں، تو یہ ایک حصے مقرر کیے گئے ہیں قرآن کے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، قرآن جس میں کل کتنی بار حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے؟ یہ قرآن کے اندر جو کویسچن ہے، حروف مقطعات کا جو استعمال ہے، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال، ٹوٹل جتنے الفاظ ہیں وہ ہیں 29، ٹوٹل 29 الفاظ ہیں، مگر جو استعمال ہے قرآن کے اندر حروف مقطعات کا وہ 14 الفاظ ہیں، وہ 14 الفاظ ہیں قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے۔ اب 15 الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے چیلنج کے لیے یا ویسے اس کی حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داخل کیا۔ حروف مقطعات یہ اصل میں ایک کویسچن بھی آتا ہے پیپر میں، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفوز الکبیر، وہ اصول تفسیر پہ ایک کتاب ہے جس پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر کے 5 ابواب کرتے ہیں، اور اس کے پہلے باب میں جو وہ بیان کرتے ہیں علم الاحکام ہے، اس کے ساتھ دوسرے باب میں اسلوب قرآن پہ بات ہوتی ہے، تیسرے باب میں ناسخ منسوخ پہ بات ہوتی ہے، چوتھے پہ آگے وہ حروف مقطعات کا ذکر تفصیلی کرتے ہیں چوتھے باب میں، ٹھیک ہے؟ یہ حروف مقطعات کا ذکر الفوز الکبیر کے باب نمبر 4 میں یہ موجود ہے وہاں پر۔ نیکسٹ کویسچن ہے ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں پر دن پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران 4 پارے کے اندر آیت موجود ہے، اور ایام یوم کی جمع ہے، ایام العرب سے مراد ہے عربوں کے دن۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اس سے مراد ہے کہ وہ دن جو عربوں کی مارکہ آرائیاں، یعنی کہ جن کے اندر عربوں کے جھگڑے، لڑائی، جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کے ذکر کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ ایام العرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے الکوثر کے معنی کیا ہے؟ الکوثر کے معنی کیا ہے؟ سورۃ الکوثر قرآن کی یہ سب سے جو مختصر ترین چھوٹی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل یہ قرآن کی صورت ہے، اور صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوثر ہے، اور سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر موجود ہے اور سورہ کوثر آخری پارے کے اندر موجود ہے۔ تو 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اور 3 آیات ہیں سورہ کوثر کی۔ اس کا معنی ہے خیر کثیر، حوض کوثر، یعنی کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے خیر کثیر پہ، حوض کوثر پہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا کرے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی سورہ عصر، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں سورہ عصر بھی 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ عصر کے معنی جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہوئے کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اور عصر کی قسم ہے کہ
انسان گھاٹے میں ہے، یہ سورہ ہے۔ اب عصر سے مراد کیا ہے؟ ایک بات لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا وقت نماز عصر ہے، یعنی کہ جب دن ڈھل جاتا ہے، ایک تو وہ وقت ہے، اور دوسرا لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے زمانہ، عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں معنی مختلف مفسرین نے اپنی کتب تفاسیر کے اندر یہ بات واضح لکھی ہے کہ اس کا مطلب یا تو عصر کے وقت ہے، دوسرا زمانے کو عصر کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، عورت کا زیور اور مرد کی زینت ہے شرم و حیا، شرم و حیا۔ اب اس کے بارے میں سورہ نور کے اندر بہت زیادہ وضاحت بیان ہوئی ہے سورہ نور کے اندر۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی 18 نمبر، کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سوال آنے والا ہے پیپر میں کہ سب سے کم دور جو خلافت راشدہ، یعنی کہ خلافت راشدہ میں ہم 4 خلفاء کو شمار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے مختصر وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور سب سے طویل وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک رہا؟ صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک رہا؟ یہاں پہ 2 کوسچن ہیں۔ صلح حدیبیہ تو یہ 6 ہجری کے اندر، آپ کو علم ہے 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ یہ مسلمانوں کی طرف سے، یہ مقام حدیبیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ صلح ہوئی ہے اور بیعت رضوان کے بعد ہوئی ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے، اور سہیل بن عمرو تھے یہ کفار کی طرف سے لکھنے والے تھے، تو یہ 6 ہجری کو ہوئی۔ اب کتنے سال جنگ کا معاہدہ؟ اب یہ بھی ایک کویسچن آیا ہے ایس ایس کے پیپر میں کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کتنی ہے، تو یہ بعض نے 6 لکھی ہے، بعض نے 7 لکھی ہے، مگر اس کو مزید کنفرم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنے سال کا معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا؟ یہ 10 سال کا معاہدہ تھا کہ فریقین میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور ایک معاہدہ رہا کتنی دیر ہے؟ یہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ کا یہ معاہدہ رہا ہے، اور اس معاہدے کے بعد یہ جو کفار کی طرف سے بدعہدی کی گئی اور اس معاہدے کو توڑا گیا۔ تو یہ آج آپ کے سامنے ہم نے جو پیپر بیان کیا 2011 کا لیکچرر اسلامیات کا پیپر تھا، تو کوشش کیجئے گا اس پیپر کو بہتر سے بہتر اچھی طرح یاد کریں، چونکہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ جتنے بھی پاس پیپر ہے اس میں سے کم 10% تو لازمی پیپر ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے 2015 کا لیکچرر اسلامیات کا پیپر، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ پھر آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے تیاری کریں اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے۔ والسلام۔